الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین، اس مسجد کے امام محترم اور میرے عزیز دوستوں اور مدرسے کے رہنے والے پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ سب آمین کہتے جائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے آج ہمارا یہ جمع ہونا، اور ماشاءاللہ بمبئی سے بھی لوگ آئے ہیں اور ویراول سے آئے ہیں اور مانگرول سے آئے ہیں اور دبئی سے آئے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے احباب آئے ہیں ہم سب کو معلوم ہے ہمارے یوں کہو کہ ہمارے بھائی حاجی محمد علانہ ان کی بیٹی کا نکاح ہے، اور صحیح کہو تو میں یوں کہوں کہ میری بیٹی کا نکاح ہے۔ کچھ دن پہلے اسی مسجد میں میری بیٹی کا نکاح تھا، آج یوں کہو کہ میری دوسری بیٹی کا نکاح ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے۔ سب آمین بولے۔ دعا کرے اللہ اس نکاح کو قبول فرمائے اور میاں بیوی میں اللہ وہ محبت عطا فرمائے جو محبت اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائے۔ اس وقت چونکہ کافی لوگ آئے ہیں اور الگ الگ عنوانات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے حج پہ بات کرے تو کوئی کہتا قربانی پر بات کرے تو کوئی کہتا نکاح پہ بات کرے تو کوئی کہتا میاں بیوی کے حقوق پر بات کرے۔ جی میں بات آ رہی ہے کہ سب سے اچھی بات میں اور آپ سیرت مصطفیٰ پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کو نصیب فرمائے۔ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے میں بہت ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آئے گی، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف آپ کو پیارے نبی کی ایک رات، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، پیارے نبی کی ایک رات، وہ رات کیسی تھی، وہ کیسی مبارک رات تھی، بس وہ رات سے ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ابو جہل، بھائی بولو نا، مکہ میں ابو جہل، اس نے بہت بڑی کانفرنس بٹھائی، بہت بڑی کمیٹی بٹھائی، اور مقصد یہ تھا کہ کسی طرح محمد کو قتل کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی کانفرنس بٹھائی اور مشورہ ہوا، اس لیے کہ سب کو پتا چل گیا آج کی رات وہ رات ہے کہ میرے نبی مکے کو چھوڑنے والے ہیں اور مدینہ جانے والے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، مکے کو چھوڑنے والے ہیں اور مدینہ جانے والے ہیں۔ سب کو معلوم ہے ابو جہل نے اوپن چیلنج کیا کہ کوئی حال میں ہم محمد کو مکے سے مدینہ جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر محمد چلے جائیں گے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت سارا قافلہ چلا جائے گا۔ اس لیے ابو جہل نے میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ بات طے ہو گئی کہ 100 جوانوں کو تیار کیا جائے۔ ساتھ میں بولو نا، کتنے جوانوں کو تیار کیا جائے؟ 100 جوانوں کو تیار کیا جائے، اور ہمارے نبی جو رات میں اپنے کمرے میں ہیں جہاں سے آپ کو نکلنا ہے، ابو جہل نے 25 جوان کو آگے کھڑا کیا، 25 جوان کو پیچھے کھڑا کیا، 25 جوان کو دائیں کھڑا کیا، 25 جوان کو بائیں کھڑا کیا، اور سب کو کہہ دیا آج کی رات محمد اپنے گھر سے نکلے اس وقت سب مل کر ایک ساتھ میں ہلہ بولے تاکہ یہ پتا نہ چلے کہ محمد کو قتل کس نے کر دیا۔ یہ ابو جہل نے پوری میٹنگ میں طے کیا۔ اے میرے دوستو، وہ رات کا وقت آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہیں، اپنے حجرے مبارکہ میں ہیں، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات کو حکم ہے آج مکے کو چھوڑ کے آگے ہجرت کرنا ہے، مدینہ منورہ جانا ہے۔ اس رات اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ ایک ہی کو رکھا، حضرت علی۔ بولو کن کو رکھا؟ حضرت علی۔ تو آپ صرف سمجھنا، بات کو سمجھنا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں اور ساتھ میں حضرت علی ہے، یعنی اندر 2 ہے اور باہر 100 ہے، اندر 2 ہے اور باہر
100 ہے. اور حضرت علی اتنی محبت اللہ کے رسول سے، اتنی محبت حضرت علی کو کہ حضرت علی بار بار کہے، بار بار کھڑکی کی طرف جائے اور کہے اللہ کے رسول آج رات کو جانا ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول سامنے بھی دشمن ہے، دائیں بھی دشمن ہے، بائیں بھی دشمن ہے، پیچھے بھی دشمن ہے. اللہ کے رسول آپ کو جانا نہیں ہے، آج رات آپ یہی رہیں گے، اس لیے کہ یہ لوگ آپ کی جان پہ حملہ کریں گے. اس وقت ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا علی میں تو اپنے وقت پہ جاؤں گا. حضرت علی نے کہا کہ ارے آپ کیسے جاؤ گے، یہ سب آپ پہ حملہ کریں گے. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا یہ زمین پر پلاننگ کرتے ہیں، میرا پیدا کرنے والا آسمانوں پر پلاننگ کرتا ہے. اسی کو قرآن کریم میں فرمایا، یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو نا بچوں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی وقت مقررہ پر آپ کو جانا ہے. یہ زمین والے اپنی پلاننگ کریں گے، اللہ اپنی پلاننگ کرے گا. اور ظاہری بات ہے کس کی پلاننگ پاس ہونے والی ہے؟ اللہ. وہ میں آپ کو ذرا جلدی بتا رہا ہوں. وہ رات کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین ہیں. میرے پیارے نبی آپ جائیں گے، کچھ نہ کچھ یہ لوگ حملہ کریں گے. اللہ کے رسول نے اتنے پیار سے فرمایا حضرت علی میرے بستر پر سو جاؤ. سبحان اللہ بولو. حضرت علی میرے بستر پہ. حضرت علی سو گئے اللہ کے رسول کے بستر پر، مگر نیند کہاں کی آنے والی. حضرت علی نے ایسے چادر رکھا اور آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ میرے نبی کیا کرتے. اے میرے پیارے دوستو، اللہ اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا کہ جب ہمارے نبی کے نکلنے کا وقت آیا، ساتھ میں بولو نکلنے کا وقت آیا، بالکل دروازے پر ہمارے نبی آئے، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے نبی باہر دشمن ہے، اپنے ہاتھ میں مٹی لے لو. بولو اپنے ہاتھ میں مٹی لے لو. اس زمانے میں ایسے مٹی رہتی تھی، کہا اپنے ہاتھ میں مٹی لے لو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی دروازہ کھولو اور مٹی پھینک دو. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے، روتے روتے کہا اللہ میں مٹی پھینک دوں گا، سامنے دشمن ہے ان کے اوپر مٹی جائے گی. ارے دائیں بھی اللہ، اللہ بائیں بھی ہے، اللہ پیچھے بھی ہے، اللہ یہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی مٹی اٹھانا آپ کا کام ہوگا، پھینکنا آپ کا کام ہوگا، ان سب کی آنکھوں تک پہنچانا میرا کام ہوگا. اور میرے پیارو ہوا بھی ایسا ہی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باہر گئے، دروازہ کھولا، اپنے مبارک ہاتھ سے یوں مٹی کو ڈالا ہے. یہ جتنے تھے نا سب کے آنکھوں میں مٹی. اللہ نے سب کو اندھا بنا دیا. بولو اللہ نے سب کو. یہ سورہ یاسین میں لکھا. سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا؟ ہاں بولو یا نہ بولو؟ تم سب تو ایسے بیٹھے جیسے سب کی شادی تو نہیں نا بھائی. بولو نا. سورہ یاسین میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی یوں باہر نکلے اور جیسے مٹی کو ڈالا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آگے بڑھ جائے، آپ مٹی ڈال کر آگے بڑھ جائے. اللہ فرماتا میں نے سامنے بھی دیوار کھڑی کر دی، میں نے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی. اللہ نے فرمایا میرا نبی تم بڑھتے جاؤ گے، آگے بڑھتے جاؤ گے، جب تک تم اپنی منزل پر نہ پہنچے ان لوگوں کی آنکھیں کھلنے والی نہیں. اب آپ سننا میرے دوستو، یہ محبت کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باہر نکل آئے. حضرت علی کہاں تھے بھئی؟ یہ یاد رکھنا، اس پر مجھے آنا ہے. بولو حضرت علی کہاں پر تھے؟ گھر میں تھے. پہلے اندر 2 تھے، باہر 100 تھے. ابھی اندر 1 ہے اور باہر 100 ہے. اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اللہ کو پوچھا اللہ مجھے کہاں جانا؟ اللہ نے فرمایا حضرت ابو بکر کے گھر چلے جاؤ. وہ رات کا سناٹا، ہمارے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. ارے حضرت ابو بکر سے دروازہ کھولا. آدھی رات کو میرے نبی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے. حضرت ابو بکر تیار ہو گئے. ارے بولو حضرت ابو بکر. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے. بھائی ہم ہوتے تو 10 سوال پوچھتے نا، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. میری بیوی کو تو پوچھا ہی نہیں.
ہمارے پاس تو 10 سوال ہوتے. وہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ چلو. حضرت ابوبکر نے کہا چلو میں تیار ہوں, سواری بھی تیار ہے. ہمارے نبی نے کہا ابوبکر یہ تو پوچھ کے کہاں جانا. حضرت ابوبکر نے کہا نہ, میرا ایمان اس کی پرمیشن نہیں دیتا کہ میں یہ پوچھوں کہاں جانا ہے. میں نے تو طے کر لیا, جیوں گا تو محمد کے ساتھ جیوں گا, مروں گا تو محمد کے ساتھ مروں گا. میرے دوستو وہ کیسا پیارا سفر تھا. حضرت ابوبکر اور ہمارے نبی چلے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اب وہ ایک غار آتا ہے, آپ کو معلوم ہے غار ثور, بولو غار ثور. وہاں ابھی پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے. اب پہاڑ کے اوپر کوئی سواری تو چڑھنے والی نہیں ہے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہاڑ پہ چڑھ رہے, ہمارے نبی بھی پہاڑ پہ چڑھ رہے. اچانک حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ نبی کے پاؤں سے خون کے قطرے ٹپک رہے. بھائی ہمارے نبی کے تلوے مبارک سے خون کے تو حضرت ابوبکر نے زور سے چیخ ماری, کہا میرے نبی آپ کے پاؤں مبارک سے خون کے قطرے ٹپک رہے. تو اللہ کے رسول پاک ساتھ میں دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا ابوبکر وہ تو کوئی کانٹا لگ گیا ہوگا, کوئی پتھر لگ گیا ہوگا, اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, چلو ہم چلے. حضرت ابوبکر نے فرمایا آپ کے لیے معمولی بات ہے. ارے کانٹا لگا, پتھر لگا, خون بہا, آپ کے لیے معمولی بات ہے. ارے ابوبکر جان دے سکتا ہے مگر نبی کے پاؤں میں خون مبارک نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت ابوبکر نے کیا کہا, اللہ کے رسول اب آپ چلیں گے نہیں, سواری پہ بیٹھ جاؤ. ہمارے نبی نے کہا سواری پر بیٹھ جاؤ, یہاں پہاڑ پہ کون سی سواری. بھائی پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کون سی سواری, یہاں کون سا اونٹ آئے گا, کون سا گھوڑا آئے گا, کون سا کھچر آئے گا, یہاں کون سی سواری. حضرت ابوبکر نے کہا نہیں, اب سواری پر بیٹھ جاؤ. حضرت ابوبکر خود زمین پر بیٹھ گئے. ہمارے نبی کو کہا میرے کندھے مبارک پر بیٹھ جاؤ, اگر میرے نبی کو کوئی سواری نہ ملے گی تو ابوبکر خود سواری بن کے آپ کو لے کر چلا جائے گا. میرے پیارو یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کیا محبت ہوگی وہ حضرت ابوبکر کی. ہمارے نبی کو یوں سواری پر بٹھایا, کندھے پر بٹھایا اور پورے پہاڑ کے اوپر گئے. ارے پہاڑ کے اوپر جب پہنچے اور اب غار میں جانا ہے, حضرت ابوبکر تھکے ہوں گے لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے نبی کو دھیرے سے پہاڑ پر بٹھایا اور کہا میرے نبی آپ تھک گئے ہوں گے. ابوبکر اندر جائے گا اور پوری غار کو صاف کر کے آئے گا. اور ایک جملہ فرمایا, حضرت ابوبکر نے فرمایا میں جاؤں گا اور جھاڑو سے پورے غار کو صاف کر کے آؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ابوبکر تم جھاڑو کہاں لے کر آئے ہو. ابو بکر نے سر سے امامہ اتارا, کہا اس سے بڑھ کر جھاڑو نہیں ہو سکتا, اسی کے کپڑے کے ٹکڑے کروں گا اور میں جھاڑو بنا دوں گا. حضرت ابو بکر غار ثور میں گئے, بولو ساتھ میں بولو, غار ثور میں گئے. پورے غار کو صاف کیا, اپنی پگڑی مبارک اس کے ٹکڑے کیے, اپنے چادر مبارک کے ٹکڑے کیے, جتنے سوراخ تھے تمام سوراخ کو بند کرتے گئے. ایک سوراخ رہ گیا, وہاں حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ دی اور ایسے پلاٹھی مار کے بیٹھ گئے اور کہا میرے نبی آ جاؤ, آ جاؤ, سارا انتظام ہو گیا, یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں, یہاں کوئی تکلیف پہنچانے والا نہیں. جب ہمارے نبی آئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھا, اس وقت حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم میرے سے بڑھ کے خوش نصیب کون ہوگا. آج وہ رات ہے جس میں نبی مجھے دیکھتے ہیں اور میں نبی کو دیکھ رہا ہوں. خیر میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا حضرت ابو بکر نے ایڑی رکھی ایک سوراخ کے نیچے. اس سوراخ میں سے ایک روایت کے مطابق سانپ آیا, ایک روایت کے مطابق بچھو آیا. اس نے ڈنگ مارنا شروع کیا. 11 مرتبہ حضرت ابو بکر کو ڈنگ مارا. 11 مرتبہ. وہ سانپ تھا جو ڈستا تھا یا بچھو تھا جو ڈنگ مارتا تھا, لیکن حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں کو ہلایا نہیں. آج میرے کو کوئی یوں سوئی رکھے تو ہاتھ یوں ہل جاتا ہے, پاؤں پہ کانٹا لگے تو ہل جاتا. حضرت ابو بکر نے اپنے پاؤں ہاتھ کو نہیں ہلایا کیونکہ میرے نبی سو رہے, ان کی نیند خراب ہوگی. لیکن وہ زہر, وہ بچھو کا زہر بدن میں چڑھتا گیا, دماغ پر آ گیا, آنکھوں میں سے پانی نکلنا شروع ہوا. وہ پانی کا قطرہ نبی کے گال پر آیا. ہمارے نبی کے گال پر جب وہ قطرہ آیا تو کہا ابو بکر کیا کر, ابو بکر کیا ہوا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ سانپ ہے یا بچھو ہے جو 11 مرتبہ مجھے ڈنگ مار چکا ہے, چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. ہمارے نبی قربان جاؤ, بولو سبحان اللہ, بولو. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر کہاں پر مارا, ڈنگ کہاں پر مارا. جو ایڑی کا حصہ بتایا ہمارے نبی نے, دیکھو ہمارے نبی نے اپنی انگلی مبارک پر اپنا تھوک مبارک لیا اور حضرت ابو بکر کے پاؤں پہ یوں کرتے گئے, یوں کرتے گئے, یوں کرتے گئے. حضرت ابو بکر فرماتے میرے نبی نے 3 مرتبہ تھوک مبارک رکھا. حضرت ابو بکر کہتے اللہ کی قسم موت تک مجھے بدن میں تکلیف ہوئی لیکن جہاں میرے نبی کا تھوک مبارک تھا وہاں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میرے دوستو میں یہ واقعہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں, اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ محبت تھی
جو حضرت ابو بکر ہمارے نبی سے کرتے تھے. آج میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ہم لوگ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ارے بولو نا جلدی بولو نا. ہم لوگ نبی سے محبت کرتے تو ہاں بولو, کرتے نا, محبت کرتے ہم لوگ. کیسی محبت کرتے میرے پیاروں, کیسی محبت کرتے ہم لوگ. افسوس اس بات کا ہے آج ایک طرف سے ہم کہتے کہ ہمارے اوپر حالات آئے, ہمارے اوپر حالات آئے, عجیب عجیب حالات آ رہے ہمارے اوپر. اور میں تو یہ نہیں کہتا کہ زمین کے حالات آ رہے, آسمان سے بھی ہمارے اوپر حالات آ رہے. آج سچ بتاؤ, کسی مولانا کو یہ بولنے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بارش کی دعا مانگو یا نہیں مانگو. اس لیے کہ بارش کی دعا مانگو تو ہم نے دیکھا کہ بہت جگہوں پہ بارش آئی, ایسی بارش آئی, بڑی بڑی باڑھ آ گئی. ارے گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے, گاؤں کے گاؤں برباد اور تباہ ہو گئے. دعا مانگتے نا اللہ بارش دے دے تو خیال آتا کہ جیسے وہاں تباہ ہو گئے کہیں ہم بھی تباہ نہ ہو جائے. تو بارش مانگنے کی ہمت نہیں ہوتی, اور بارش نہ مانگنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ یہاں سوکھا سوکھا رہ جائے گا. اللہ نے ہم کو کنفیوز کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارو, آسمان نے تیور بدل دیا ہے, زمین نے تیور کو بدلا ہے, اور کوئی تیور نہیں بدلتا. سیدھی بات ہے, پیدا کرنے والا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اس لیے ہم جو بہانے کرتے ہیں نا, سب جھوٹے بہانے. یہ ہو گیا, آج ہمارا کاروبار بند ہو گیا, ہماری دکانیں بند ہو گئی, ہم سب روزی کے معاملے میں پریشان ہو گئے, ہم قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں. آج میرے دوستوں, لاکھ کمانے والا بھی روتا ہے, کروڑ کمانے والا بھی روتا ہے, 1000 کمانے والا بھی روتا ہے. آج سب کو پیسے کا پریشانی ہے. ارے کاروبار میں برکت نہیں, دکان میں برکت نہیں, کھیتی میں برکت نہیں. اللہ کی قسم یہ ساری برکتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. اس لیے میرے دوستوں, 2 چیزیں اگر ہم کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ کی, بولو نا. 2 چیزیں کریں گے انشاءاللہ. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن کریم میں لکھا, ایک گناہ چھوڑ دو. ساتھ میں بولو نا, ایک گناہ چھوڑ دو. اور نمبر 2, اللہ پہ بھروسہ کر لو. گناہ چھوڑ دو, اللہ پہ بھروسہ کر لو. اللہ کہتا گناہ چھوڑے گا, اللہ کہتا گناہ چھوڑے گا, چھپر پھاڑ کے روزی دوں گا, بے حساب روزی دوں گا, برکت والی روزی دوں گا. اللہ کہتا ہے ایسی جگہ سے روزی دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. گناہ چھوڑ دے, اللہ روزی دے گا. اور دوسرا ایک پرابلم کیا ہے معلوم ہم کو, جس کو دیکھو ایک ہی بات کرے گا, مولانا میرا کام شروع ہوا بس آخر میں آ کے میرا کام رک گیا, آخر میں آ کے کام رک گیا. بھائی کیوں ہمارا آخر میں کام رک گیا؟ جب کام شروع ہوا, مڈل اسٹیج پہ پہنچا, آخر میں جا کے کیوں رک گیا؟ وہ اللہ رکاتا ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے تو نے اپنی طاقت پر شروع کیا تھا, شروع تیری طاقت پر ہوگا, ختم تو میری قدرت پر ہوگا. اس لیے اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کہتا تیرے کوئی کام کو رکنے نہیں دوں گا, ہر کام کو کنارے تک پہنچا دوں گا. تو کون کون تیار ہے 2 کام کے لیے؟ نمبر 1 گناہ نہیں بولو نا, نمبر 1 گناہ نہیں کرنا, اور نمبر 2 اللہ پر. یہ قرآن میں لکھا, پارہ نمبر 28. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو, پارہ نمبر 28. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے. نمبر 1 اللہ فرماتا میرا بندہ گناہ چھوڑ دے, ایسی جگہ سے روزی عطا کروں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ فرماتا مجھ پر بھروسہ کر لے, میرے سے بڑھ کر کافی کوئی نہیں ہوگا, تو کام شروع کرتا جائے گا. اللہ کہتا پورا کرانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. تو گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, گناہ چھوڑ دیں گے. اور آج سے بھروسہ کس پر کریں گے؟ گناہ بہت گناہ میرے پیارو, بہت گناہ. اللہ معاف کرے, گناہ کو تو مسجد میں بھی لے کر آئے. بھائی جو گناہ ہے نا وہ تو مسجد میں بھی آیا ہے. میں قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, آج سب سے بڑا گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا یہ موبائل. بولو کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ گناہ؟ کتنا گناہ کرتا ہے یہ موبائل. موبائل پر کتنے گناہ کرو گے میرے دوستوں, کتنے گناہ کرو گے؟ معاف کرنا, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہمارے گناہ کے اوپر وہ گناہ ہوتا ہے جو گندے بازاروں میں بھی نہیں ہوتا.
ہمارے موبائل پر وہ جوا اور سٹا کھیلا جاتا جو بڑے بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا. ارے ہمارے موبائل پر ہوتا کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے, غیبت ہے, چگلی ہے, فیس بک پر غیبت ہے, ننگے فوٹو ہے, اور میرے دوستوں کتنی خبریں انسن خبریں پہنچاتا رہتا. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میرے خبر پہنچانے سے نقصان کتنا ہونے والا. اور میرے دوستوں خبریں کس کی پہنچائے گا معلوم؟ اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. تو فرشتہ بن گیا, تو سدھر گیا. آج تک تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی, آج تک ہماری پیجامہ اور ہماری پٹلون ٹخنوں کے اوپر نہیں آئی, آج تک ہمارے گھروں کے اندر سے گناہ ختم نہیں ہوا. میرے دوستوں سر سے لے کر پاؤں تک ہم گنہگار ہیں, ہم پاپی ہیں اور مجرم ہیں, اور دوسروں کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین بولو, آمین بولو, آمین بولو. یہ موبائل والا گناہ بہت خطرناک گناہ میرے پیارو. معاف کرنا. اس گناہوں کی وجہ سے کتنی جانیں چلی جاتی ہے, کتنوں کا ایمان چلا جاتا ہے, کتنوں کا پیسہ برباد ہو جاتا ہے, کتنے لوگ راستے کے اوپر آ جاتے ہیں. اس لیے یہ موبائل بنانے والے نے, میں اس کو منع نہیں کرتا, جس نے بھی موبائل بنایا ہوگا بہت اچھا کام کیا تھا کہ بھائی ساری دنیا جو دور ہے اس کو قریب کر دیا. ارے آپ ایک لال بٹن دبا دیتے تو بات بند ہو جاتی, ہرا بٹن دبا دیتے بات شروع ہو جاتی. ایک موبائل سے آپ کا کاروبار بھی چلتا, آپ کی دکان بھی چلتی, آپ کا مکان بھی چلتا. لیکن میرے دوستوں معاف کرنا, موبائل میں ضروری کام 10% ہوتا ہے اور 90% گناہوں کے سوا اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے بچے. اب میں بات پر آ رہا ہوں, سب برابر توجہ دینا, وقت ختم ہو رہا. 15 منٹ ہمارے پاس ہے, یہ 15 منٹ کو بہت قیمتی سمجھنا. ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی زمین پہ بولتے تھے, بولو نا صلی اللہ, ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی زمین پر بولتے تھے, اللہ آسمان پر, آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. میں آپ کو وہ واقعے پر پھر لے جاؤں. ہمارے نبی کے ساتھ کمرے میں کون تھے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کمرے میں کون تھے؟ ہاں, حضرت علی. حضرت علی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ تو چلے جائیں گے, میں کمرے میں اکیلا رہوں گا, میرا کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا تھا, علی فکر مت کرنا, تو کمرے میں رہنا, جب میں مدینہ پہنچ جاؤں گا. ہمارے نبی کے جملے مبارک سنو, علی جب بھی میں مدینہ پہنچ جاؤں گا, اللہ جب مجھے پہنچائے گا اس کے 3 دن کے بعد تو بھی مدینہ آ جائے گا. بولو اس کے 3 دن کے بعد تو بھی مدینہ. یہ ہمارے نبی نے. پھر ایک مرتبہ ساتھ میں بولو, کن کو کہا؟ نہیں کن کو کہا؟ حضرت علی کو کہا. نبی زمین پر بولتے ہیں اور اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا. اب سننا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہو گیا. ان کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا, حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا, حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا. بولو آیا نا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. اور حضرت عثمان کے بعد پھر حضرت علی امیر المومنین بن گئے. بولو حضرت علی امیر المومنین بن گئے. ایک مرتبہ بہت سارے لوگ جمع تھے. حضرت علی کو پوچھا, علی تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا, علی تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ آج کوئی ہم کو بھی پوچھے, آپ کو بھی پوچھے, سب سوچتے رہتے کہ میری زندگی کی اچھی رات کون سی, اچھی رات کون سی, اچھی رات کون سی. الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں. تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, علی تم بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی؟ حضرت علی نے فرمایا, میرے اللہ کی قسم میری سب سے اچھی رات وہ رات تھی جو میں نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا. بولو نبی کے بستر پہ آرام کر رہا تھا. سب نے کہا وہاں تو بہت عجیب رات تھی, آپ اکیلے تھے, باہر 100 دشمن تھے. ارے آپ اندر اکیلے تھے, باہر 100 دشمن تھے. ارے دشمن کا خطرہ تھا, جان کا خطرہ تھا, مال کا خطرہ تھا, اور تم کہتے ہو کہ سب سے اچھی رات وہ تھی. حضرت علی نے کہا, آج بھی کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ رات سب سے اچھی رات تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے صبح میں اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. ہر رات میں سوتا ہوں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی ہے, نیند نہیں آتی, ڈر لگتا ہے کہ صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا, صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا, صبح اٹھوں گا کہ مر جاؤں گا. وہ رات اتنا آرام سے سویا, مجھے یقین تھا علی مرنے والا نہیں, مجھے یقین تھا علی مرنے والا نہیں. جب تک میرے نبی مدینہ نہیں پہنچیں گے اور 3 دن کے بعد علی کے پاؤں مدینہ نہیں پہنچیں گے, وہاں تک علی کو موت آنے والی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کہہ کر گئے تھے میں مدینہ پہنچوں گا
3 दिन के बाद अली तुम पहुंचोगे। हजरत अली फरमाते कोई फरिश्ते की हिम्मत किया जो अली की रूह को निकाले, कोई फरिश्ते की मजाल किया जो अली की रूह को निकाले, इसलिए कि फरिश्तों का हुक्म पीछे होता है, मेरे नबी का हुक्म आगे हुआ करता है। मेरे नबी ने कह दिया अली जब तक मदीना नहीं पहुंचोगे, मैं समझ गया अली जिंदा रहेगा, अली जिंदा रहेगा, मौत नहीं आएगी। आराम से सोता था, सुबह में उठता था, आराम से सोता था, सुबह में उठता था। यकीन था अली का कदम जब तक मदीना नहीं पहुंचेगा वहां तक खत्म रूह होने वाली नहीं। तो ये यकीन था, किस पर यकीन था? अल्लाह के रसूल पाक। क्यों? इसलिए कि हजरत अली खुद फरमाते मेरे नबी जमीन पर बोल देते थे, अल्लाह आसमान पर। आज शादी वाला मामला है, सोचो शादी वाले मामले में हमारे नबी क्या बोले, ये सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। आज निकाह वाला मामला, ये आप लोग इतना बड़ा मजमा जो नजर आता वो निकाह की वजह से आया। तो आज हमको सोचना है कि निकाह के बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया। सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, सुनेंगे इंशाअल्लाह। निकाह हर बाप चाहता है, हर बाप चाहता है, चाहे लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले हो, हर एक चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून मिले। और मैं तो दुआ करता हूं कि हमारे जितने बच्चे हैं जिनके निकाह हो गए, अल्लाह मियाँ बीवी में खूब मोहब्बतें नसीब फरमाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और जिनके निकाह नहीं हुए अल्लाह गैर से उनके रिश्ते अता फरमाए, और जिनके निकाह हो गए अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। लेकिन सबसे अच्छा निकाह, सबसे अच्छी शादी, सबसे अच्छा निकाह कौन सा मेरे दोस्तों? खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लड़की वाले आए, लड़के वाले आए। अरे कितनी मर्तबा लड़की का बाप आकर हमारे नबी के सामने रोए और रोकर कहा मेरी बेटी का निकाह है, मेरी बेटी मुझसे जुदा हो जाएगी, मेरी बेटी कल से घर से चली जाएगी, अब मेरी बेटी का घर भी बदल जाएगा, मेरी बेटी के दरवाजे भी बदल जाएंगे, मेरी बेटी के दीवार भी बदल जाएगा, अरे मेरी बेटी के माँ बाप भी बदल जाएंगे। वो सहाबा रोए। हमारे नबी ने क्या फरमाया? एक काम करो। बोलो कौन कौन तैयार है? बोलो बोलो इंशाअल्लाह। हमारे नबी ने क्या फरमाया? एक काम करो, मियाँ बीवी का जोड़ा सलामत रहेगा। आमीन बोल दो, आमीन। एक काम करो। क्या काम करना? हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़मुन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना। हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निकाह बरकत वाली होगी। हमारे नबी ने फरमाया वो निकाह रहमत वाली होगी। हमारे नबी ने फरमाया वो निकाह मोहब्बत वाली होगी। वो निकाह में आराम ही आराम होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। जिस निकाह में पैसा कम खर्च किया गया होगा, शोबाजी कम होगी, पैसा कम खर्च किया गया होगा। मेरे दोस्तों आज पैसा लुटाते हैं शादी में, लुटाते। कसम अल्लाह की, एक शादी में इतना पैसा जाता है कि कसम खाकर बोलो कितनी बेवाओं के निकाह हो जाते, कितने गरीबों के निकाह हो जाते, कितने यतीम बच्चियों के निकाह हो जाते, मगर पैसा लुटाया जाता। और क्यों लुटाता मालूम है? हमारा स्टेटस है, हमारी नाक ऊंची है, नाक लंबी रखने की जरूरत क्या है भाई? और एक बात सुन लो, जो नबी जमीन पर कहते हैं अल्लाह आसमान पर वही फैसला करता। निकाह में सादगी होगी, आसानी होगी। निकाह में मेरे दोस्तों शरीयत के मुताबिक जितना अपने आप को निकाह में शरीयत अकॉर्डिंग टू शरीयत हम चलते रहेंगे, अल्लाह ताला उतनी बरकतें देगा। तो भाई सब करोगे नहीं इंशाअल्लाह? आज से इरादा करो भाई, सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अब एक एक जुमला सुनते जाओ, जो नबी जमीन पर बोलते हैं वो होता है। हजरत अली को कहा, हजरत अली मदीना पहुंच गए, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया वो निकाह में सादगी होगी, बरकत ज्यादा होगी। नबी ने कह दिया, अल्लाह ने आसमान पर फैसला कर दिया। अब मैं आ रहा हूं, जब निकाह का मामला आता है, क्योंकि यहां बहुत सारे शादीशुदा बैठे होंगे, जब निकाह का मामला आता है ना, तो एक मामला आता है अपने माँ बाप का मामला आता है ना, माँ बाप का मामला। मेरे प्यारो एक बात समझना और बहुत दिल खोल के समझना, माँ जो है ना बहुत बड़ी नेमत है। साथ में बोलो, माँ बहुत बड़ी नेमत है। हालात आते हैं, हम पर हालात आते हैं, लेकिन माँ की शान और माँ की नेमत को कोई खत्म नहीं कर सकता। बोलो माँ की नेमत को कोई खत्म। आज मैं आपको एक जुमला बताऊंगा, इसलिए कि आप बहुत सारे यहाँ बैठे हैं, शादी वाले हैं, शादी हो रही है, हो गई होगी या होने वाली होगी। और जब भी शादी होती है ना, तो एक बड़ा अजब और गरब कश्मकश आता है। एक तरफ बीवी का मामला आता है, एक तरफ माँ बाप का मामला आता है। मेरे दोस्तों वो हमारी माँ है, वो हमारी माँ है, किस तरह हमको जिंदगी गुजारना है, सब करेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक हदीस पाक सुनो, सुबह होती है, साथ में बोलो ना क्या
ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ، اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو سب معلوم، پھر بھی اللہ فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ جاؤ فرشتے جاؤ معلوم کرو وہ جوان ہے، وہ جوان اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ جوان ہے پوچھو نا اس کے ماں باپ اس سے راضی ہے کہ ناراض، اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر بھی فرشتہ آتا اور فرشتہ آ کر کہتا اللہ اللہ اللہ، اس کی ماں تو بہت خوش ہے، اس کی ماں تو اپنے بیٹے سے بہت خوش ہے، ارے اس کی ماں تو بہت دعا دیتی بہت دعا دیتی بہت دعا دیتی ہے۔ سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، جب فرشتہ آ کر یہ خبر دیتا کہ اس کی ماں بہت خوش ہے، اس کے ابا بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ کہتا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جاؤ جاؤ کہہ دو اس جوان کو، کہہ دو یہ صبح کرتا ہے، ہر صبح 2 جنت کے دروازے میں کھول دیتا ہوں۔ اور اگر وہی فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو بہت ناراض ہے، اس کے ابا تو بہت ناراض ہے، اس کی ماں سے تو یہ بات بھی نہیں کرتا ہے، اس کے ابا سے بھی یہ بات نہیں کرتا، اس وقت اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے جاؤ یہ جوان کو کہہ دو یہ صبح کرتا ہے، میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ میرے دوستو یہ میں نہیں کہتا، نبی زمین پر بولتے ہیں، بولو پھر بولو، نبی زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی، نکاح اور میاں بیوی کے ساتھ محبت بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ آج ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، معلوم نہیں یہ کیا ہے، غصہ دیکھا آپ نے، دیکھا کہ نہیں؟ یہ غصہ کا آتا ہم کو، غصہ کس بات کا آتا ہے؟ جس کو دیکھو بس اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھا ہے کہ میں بہت غصے والا، جس کو دیکھو ایک ہی بات میں بہت غصے والا، جہاں بھی ہوگا ماں کی گالی شروع، بہن کی گالی شروع، یوں پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا، اور بیوی کے اوپر غصہ نکالے گا نا، تیری ماں نے تیرے کو یہ سکھایا، تیرے باپ نے تیرے کو یہ سکھایا، تو بھی ایسی، تیرا خاندان بھی ایسا۔ میرے پیارو تم سب پہ غصہ نکال دو، یہ غصہ نہیں ہے، یہ گھمنڈ ہے، گھمنڈ، یہ پیسے کی گرمی دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، یہ گھمنڈ ہے میرے دوستو۔ غصہ کس بات کا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحانی بیماری میں سب سے خطرناک بیماری غصہ ہے، اسی غصے کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، اسی غصے کی وجہ سے نفرت آتی ہے، اسی غصے کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ ارے میرے پیارو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے؟ ارے بولو غصے ہوئے؟ ہاں کبھی غصے کا موقع آیا، ہمارے نبی تھوڑی دیر کے لیے غصے ہوئے، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ غصہ یہ شیطان کا کام ہے، اور جو بہت غصہ کرتا ہے وہ حسد میں آتا ہے، جلن میں آتا ہے، اور طلاق کی نوبتیں آتی ہے، اور یہ غصے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ غصے کو بھی کنٹرول میں رکھو گے نہیں انشاءاللہ۔ اب ایک آخری بات کروں، وقت ختم ہو رہا، 4 منٹ ہمارے پاس ہے، آپ لوگ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ۔ شروع سے میں نے بات کی، پیارے نبی کی محبت کی باتیں ہوئی، والدین کی باتیں ہوئی، میاں بیوی کی باتیں ہوئی، غصہ نہ کرنے کی باتیں ہوئی۔ ایک کام پابندی سے کرو، اللہ آٹومیٹک سب دے دے گا۔ کون کون تیار ہے؟ ایک کام اونلی ون، ایک کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پر بھی وہی بات سننا، نبی زمین پر بولیں گے، اللہ آسمان پر فیصلہ کرے گا۔ ایک کام کے لیے تیار ہو، بولو سب لوگ تیار ہو انشاءاللہ، پورا مجمع تیار انشاءاللہ۔ ایک کام کرنا، سب کریں گے، ہاتھ اوپر کرو بھائی، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کام آ گیا نا، میں قسم کھا کر کہتا ہمارے ماں باپ بھی ہم سے راضی ہوں گے، ہمارا گھر بھی ہم سے راضی ہوگا، اللہ بے حساب مال بھی عطا کرے گا، اللہ ہمارے گھروں میں محبت بھی عطا کرے گا۔ آپ دیکھو اللہ کے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا، یہ کام کر کے دیکھو، آپ کا بیٹا بھی فرما بردار ہوگا، آپ کی بیوی بھی فرما بردار ہوگی، آپ کے گھر کے ماحول میں سکون ہی سکون ہوگا، کیونکہ نبی زمین پر کہتے ہیں اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا۔ ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ کام کس نے بتایا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے نبی کہ میں نے کل کٹھور میں تھا، میں نے صرف ایک بات کہی کہ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نام آؤٹ ہوتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارا نام آؤٹ ہوتا۔ اللہ کی قسم اکیلا ہمارے نبی وہ نبی ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کے چرچے ہوتے تھے، پیدا ہونے کے بعد بھی آپ کے چرچے ہوتے ہیں، اور قیامت تک آپ کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ وہ نبی کیا فرماتے ہیں؟
5 वक्त की नमाज पढ़ ले। कौन कौन तैयार है भाई, जरा साथ में बोलो भाई, कितने वक्त की नमाज पढ़ ले? 5 वक्त। वो नबी ने साफ कह दिया, नमाज पढ़ ले, रोजी तेरे घर में होगी, सुकून तेरे घर में होगा। बल्कि वो नबी ने कह दिया, नमाज पढ़ ले, जन्नत तेरी होगी। आखिरी आयत सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 16वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता तू भी नमाजी बन जा, फजर जोहर असर मगरिब ईशा भीतर नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाता तू भी नमाजी बन जा, तेरी फैमिली को भी नमाजी बना दे। अल्लाह कहता रोजी की फिक्र मत करना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे दरवाजे पर आएगी। तो बताओ भाई, नमाजी बनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बल्कि मैं बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात, नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी और बेनमाजी जहन्नमी। बहुत से हमारे भाई फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, हालांकि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। याद रखो, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं उसको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई मैं कार्ड लेकर आया हूँ, वो तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। आज कौन सा दिन है? जल्दी बोलो ना, जुमा। असर के बाद पढ़ेंगे, सब दरूद पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। एक कार्ड आपको बाहर मिलेगा, 80 मरतबा दरूद पढ़ने का, 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और सबकी सुन्नतें बाकी है, खड़े हो जाए ताकि सुन्नतें शुरू। सुन्नत और नवाफिल के बाद निकाह का खुतबा होगा। तमाम हजरात से शिरकत की दरखास्त है। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिअ लिमा मनअत व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द व ला राद्द लिमा क़ज़ैत। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह, आज तो जुमा का दिन है। अल्लाह अल्लाह, हज का मौसम भी है, कुर्बानी के दिन भी है। इलाहुल आलमीन, किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, निकाह की मुबारक मजलिस होने वाली है, उसके सदक़े में माफ़ फरमा दे। अल्लाह, ये मजमे में उलमा बैठे हैं, हाफिज बैठे हैं, कारी बैठे हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े बैठे हैं, ये अल्लाह मदरसे के बच्चे बैठे हैं। किसी एक को बहाना बनाकर हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह, हम पापी हैं। अल्लाह, हम मुजरिम हैं। अल्लाह, बहुत गुनाह किए। अल्लाह, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, ये मजमा तो बहुत प्यारा है। अल्लाह, इसमें मदरसे के बच्चे बैठे हैं। दुनिया कहती है ये मदरसे के बच्चे हैं, ये मदरसे के बच्चे नहीं, तेरे नबी के मेहमान हैं। अल्लाह, ये तो मदीने वाले के मेहमान हैं। अल्लाह, ये वतन से बेवतन है। अल्लाह, अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं। अल्लाह, अपने घर के दरो दीवार को छोड़ के आए हैं। अल्लाह अल्लाह, इनके सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह, जो निकाह होने वाले हैं उसे कबूल फरमा ले। कि अल्लाह, एहसान कामिल अता फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, मारिफत ताम्मा अता फरमा। अल्लाह, हम में जो परेशान है तू जानता है, तेरे से कोई बात छुपी हुई नहीं है, तू सबके दुखों को जानता है। बहुत से लोग कारोबार में परेशान, किसी को बोल भी नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा, बेहिसाब हलाल बरकत अता फरमा। कौन कितना परेशान है तू जानता है। अल्लाह, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे बच्चों को नेक बना, हाफिज कामिल बना, आलिम बाअमल बना, दीन का दाई बना, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना। अल्लाह, हमारी बेटी के निकाह होते हैं, वो तो बाप और माँ के दिल पर जो गुजरती है तू जानता है। अल्लाह, हमारी बेटियों को अफीफा बना दे, तकिया बना दे, जकिया बना दे। अल्लाह, हम में जितने बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह, हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। अल्लाह, जो बातें कही गई हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। पूरी दुनिया में चैन सुकून अता फरमा, अमन अता फरमा। हमारे हिंदुस्तान में अमन अता फरमा। अल्लाह, हासिदों के हसद से बचा ले, फितनों के फितने से बचा ले, शरीरों की शरारतों से बचा ले, धोखा देने वाले के धोखों से बचा ले। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे। अल्लाह, अम्मा बहुत प्यारी। अल्लाह, माँ बहुत बीमार है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेटे की एक तमन्ना होती है
کہ ماں کب ہنسے کب مسکرائے. اللہ ماں کی مسکراہٹیں عطا فرما, ماں کا ہنسنا عطا فرما, ماں کا بولنا عطا فرما. اللہ وہ بولنا ختم ہو گیا جو پہلے بولا کرتی تھی, وہ ہنسنا ختم ہو گیا جو پہلے ہنسا کرتی تھی. اے اللہ وہ واپس ہمیں لوٹا دے. اللہ ہماری ماں ہمیں لوٹا دے. اللہ ہمارے اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے. اللہ یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے کسی کی ماں نہیں, اللہ کسی کے ابا نہیں. اللہ ہم تو سوچتے رہتے ماں کا جنازہ کیسے اٹھایا ہوگا, باپ کے جنازے کو کندھا کیسے دیا ہوگا, ماں باپ کو آگے کیسے بڑھایا ہوگا. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہمارے جو بھائی حج کو گئے جا رہے ہیں سب کو حج مبرور عطا فرما دے, سعی مشکور عطا فرما دے, ذنب مغفور عطا فرما دے. وہ پیارے ہیں تو نے ان کو بلایا ہے, ہم قسمت والے نہیں کہ ہمیں تو نے نہیں بلایا. اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے, بلکہ اللہ مدینے پاک کی موت عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين.